السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں نے گھڑی پر وقت دیکھا. 2:40 ہو چکے تھے. عامر کے آنے میں بس 5 منٹ ہی باقی تھے. پھر میں نے ایک نظر کھانے کی ٹیبل پر ڈالی. ہر چیز تیار اور مکمل تھی، بالکل میری ذات کی طرح. صاف ستھری اور خوبصورت میز، قیمتی اور نفیس برتن، ہر چیز سے کاملیت جھلک رہی تھی جو کہ میری ذات کا خاصہ بھی تھی. کھانے کی میز کے بعد میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی. میں خود بھی نہا دھو کر میک اپ کر کے مونگیا کلر کے لباس میں تھی اور یقیناً بہت اچھی بھی لگ رہی تھی. آج جمعہ ہے اور آج کے دن عامر کھانا گھر پر کھاتے ہیں، اس لیے میں کھانے میں خاصا اہتمام کرتی ہوں اور ہر چیز پر خاص توجہ دیتی ہوں. میرا گھر میری بہت خوبصورت اور بڑی سی جنت ہے جس سے مجھے بہت پیار ہے. ہر سمجھدار عورت کو اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر ان کو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے جو اپنا گھر بنانے کے لیے بہت محنت اور جدوجہد کرتی ہیں، اور میرا شمار بھی ان عورتوں میں ہوتا ہے. عامر میری پھپھوزاد بھی ہیں. شادی کے بعد جلد ہی انہوں نے میرے مشورے سے کمیٹی ڈال لی تھی تو پورا مہینہ کھینچ تان کر گزارنا پڑتا تھا. میں نے تب کپڑے بنوانا تو چھوڑ ہی دیے تھے، اور پھر جب کمیٹی نکلی تو کچھ میں نے اپنے زیور بیچے اور عامر کے بینک بیلنس سے یہ خوبصورت سا گھر بنا. تبھی تو مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت و انسیت ہے. اس گھر کے ایک ایک انچ کو میں نے بہت محبت سے سنوارا ہے. میرا گھر میری جنت ہے جس کی میں بلا شرکت غیر مالک ہوں. ہمارے گھر میں ہر آرام اور آسائش ہے، بس ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے اولاد. جی ہاں، شادی کے 9 سال گزر جانے کے باوجود ہم بے اولاد ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ بے اولاد ہی رہیں گے کیونکہ کمی عامر میں نہیں مجھ میں ہے. مجھے اپنے واجد کے اس خالی پن کا پتہ چلا تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کمی عامر میں نہیں ہے تو سزا انہیں کیوں ملے. میں چاہتی تھی کہ عامر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانے. انہیں مجھ سے محبت ہی اتنی ہے. میں اپنی جنت میں مگن بہت خوش اور مطمئن ہوں. شاید بہت کم عورتیں ہوتی ہیں اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزارنے والی اولاد نہ ہونے کے باوجود. میں شک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہوں. میں نے عامر کو آزاد چھوڑا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے. دروازے پر گاڑی کا ہارن ہوا. میں خیالات سے چونکی اور استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. عامر کمپنی کے کام کے سلسلے میں 1 ہفتہ کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے. میں نے گھر میں اکیلے رہنے کی بجائے امی کے ہاں جانے کو ترجیح دی. امی کا گھر کوئی دور نہیں، بالکل پاس ہی ہے. مجھے امی کے ہاں گئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ فریدہ چچی گئیں. مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بہت ناگوار سی شکن ابھری جسے میں نے اور امی نے واضح محسوس کیا. فریدہ چچی کو شاید اتنی عجلت نہ تھی جتنی تیزی انہوں نے مجھے دیکھ کر اختیار کی جب سے میری شادی عامر کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے میرے ساتھ خدا واسطے کا بیر باندھ لیا ہے. نہ سیدھے منہ بات کرتی ہیں اور نہ ہی میرے گھر آنا ہوا. عامر سے بھی خود سے مخاطب نہ ہوتی. آج شام کو ردا کی رسم ہے، منگنی کی، آ جانا تم. انہوں نے مجھے مکمل نظر انداز کر کے امی سے کہا. اس رشتے کے کیا ہاں کر دیا آپ نے؟ وہ تو عمر میں ردا سے خاصا بڑا بھی ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے. امی کو خاصی حیرت ہوئی. ظاہر ہے کسی رشتے کے لیے تو ہاں کرنی ہی تھی. ہم نے میری بیٹی کا نصیب کسی اور نے جو چھین کر اپنا مقدر بنا لیا. چچی تو طنزیہ جملہ اچھال کر چلتی بنی اور میرا چہرہ اتنے واضح طنز پر لال ہو گیا. میری جنت اور خوشگوار زندگی سے جلنے والے بھی کچھ لوگ ہیں جن میں میری یہ چچی فریدہ بھی شامل ہے. ان کا خیال ہے کہ میں عامر کو ردا سے چھیننا ہے کیونکہ عامر بچپن سے ردا کے منگیتر تھے، مگر عامر نے خود ہی میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ ردا جیسی چپ چاپ دبوسی لڑکی عامر کے معیار کی تھی بھی نہیں.
جسے نہ کچھ فیشن کا پتہ اور نہ دنیا داری کا۔ تعلیم بھی FA تک حاصل کی تھی اور دوسری طرف میں تھی MSc کیمسٹری نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی۔ اپنے کالج کی بہترین مقررہ گفتگو میں مقابل کو لاجواب کر دینے والے فیشن کی دل دادا اور اسٹائلش ماریہ احمد ردا تو میرا پاسنگ بھی نہیں تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ردا اور عامر کی بچپن سے بات طے ہے تو میری عجیب سی کیفیت تھی۔ عامر کی جوڑی میرے ساتھ پرفیکٹ ہوتی، ردا کہاں اس کے ساتھ چل سکتی تھی؟ اور اسی بات کا احساس میں نے عامر کو بھی دلایا کہ اپنی پسند اور معیار کے مطابق اپنا جیون ساتھی منتخب کرنا ان کا حق ہے۔ میں نے کون سا یہ کہا تھا کہ ردا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لیں؟ وہ تو خود انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ میں ہی ان کے معیار کے مطابق تھی۔ جیسے عامر ایک شاندار انسان تھے اسی طرح سے میں بھی تھی۔ ایک طرح سے ردا کے حق میں بہت اچھا ہوا تھا۔ جس طرح کا عامر کا مزاج تھا ردا ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر ردا کی کیا زندگی ہوتی اور میری تو بات ہی الگ تھی۔ میرے ساتھ تو عامر کی بہت دوستی تھی، ہم ایک جیسے تھے اور ایک دوسرے کے ہم مزاج بھی۔ اور پھر جب عامر نے ردا کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا تو چچی تو جیسے میرے یہ دشمن ہی ہو گئی تھیں۔ انہیں لگتا کہ میں نے ردا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کا نصیب چھینا ہے۔ کیا نصیب چھیننا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ ردا عامر کے نصیب میں نہیں تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ تو خدا کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ حالانکہ جب مجھے اپنے ماں نہ بن سکنے کا علم ہوا تو میں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ عامر دوسری شادی کر لے اور اس کے لیے میرے دل میں ردا تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عامر کو شادی کے لیے منا کر ردا کا نام لوں۔ وہ تو عامر شادی کے لیے مانے ہی نہیں۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا یا میں غاصب ہوتی تو کیا میں ایسا سوچتی؟ یہ تو چچی کی جاہلانہ سوچ ہے جو ابھی تک ردا کی شادی نہ ہونے کا الزام مجھے دیتی ہیں۔ اب ان کی بیٹی میں کوئی گن ہی نہیں۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو عامر اسے چھوڑ کر میرا انتخاب کرتے، لیکن اپنے گریبان میں تو کوئی جھانکتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دسمبر کی ایک سرد سی شام تھی۔ ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی شادی میں غیروں کی طرح شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے مجھے بلایا بھی تو غیروں کی طرح ہی گیا تھا۔ عابد اس کا شوہر عام سی شکل و صورت کا مالک، عام سا مرد تھا۔ خود ردا کون سی حور پری تھی، اس کے حساب سے تو ٹھیک تھا، ویسے بھی اس کی عمر تو نکلتی جا رہی تھی۔ اب ہر کسی کا نصیب میرے جیسا تو نہیں ہوتا کہ وقت پر شادی بھی ہو جائے، شوہر بھی بہت اچھا پڑھا لکھا، ہر لحاظ سے مکمل اور اچھی جاب پر ہو اور گھر بھی جنت جیسا ہو۔ ردا کے شوہر کو دیکھ کر میں اپنی زندگی اور اپنی جنت سے کچھ اور بھی مطمئن اور مسرور ہو گئی تھی۔ مجھے خود پر بہت فخر سا ہوتا تھا۔ عامر آج کل پھر کوئٹہ کے دورے پر تھے۔ پچھلے چند ماہ سے ان کے کوئٹہ کے کچھ زیادہ ہی چکر لگ رہے تھے، مگر اب کہ میں امی کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر میں ہی رکی۔ ٹرن ٹرن لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ میں نے CLI پر نمبر دیکھا تو وہ عامر کا ہی تھا۔ شاید اپنے آنے کی ہی اطلاع دینی ہوگی۔ میں نے مسکرا کر ریسیور اٹھایا۔ ارے ماریہ، کیسی ہو تم؟ ایک خوشخبری سنو۔ میری ہیلو کے جواب میں وہ چہکتی ہوئی آواز آئی۔ آواز میں بولے تو میری مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ شاید وہ اس بار کوئی بہت خاص گفٹ لا رہے ہیں۔ جی سنائیں۔ میں ہمہ گوش ہوں، میں باپ بننے والا ہوں ماریہ۔ ان کی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط سا نکلا۔ ماریہ، میں یہ بات تمہیں فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا مگر اب مجبوری بن گئی ہے۔ میں نے یہاں 3 ماہ پہلے زرمینہ سے نکاح کر لیا تھا۔ زرمینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ اولاد زندگی میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تم بھی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہو تو ایسے ہی چلنے دوں، مگر اب زرمینہ نے خوشخبری سنا دی ہے تو میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں۔ اب گھر تم سن رہی ہو نا ماریہ؟ جی ہاں، اور گھر کو بہت اچھے سے سجانا، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔
آخر وہ پہلی بار گھر آ رہی ہے۔ اور ہاں، جو پچھلی سالگرہ پر تمہیں کنگن دیے تھے نا، انہیں بھی پالش کروا لینا۔ زرمینا کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اور پہلی دفعہ گھر آنے پر کوئی گفٹ تو ہونا چاہیے۔ ماریا، تم بالکل چپ ہو۔ کیا تمہیں میرے باپ بننے کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ تم بھی تو ایسا ہی چاہتی تھی نا۔ انہیں آخرکار میری خاموشی کا احساس ہو ہی گیا۔ میں نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، میں ایسا چاہتی تھی، مگر ردا کے ساتھ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بے ضرر سی لڑکی میری جنت میں مخل نہیں ہوگی۔ اس آنے والی سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ آنے سے پہلے ہی یہ گھر اس کا اپنا تھا، اور میں کہاں تھی؟ شاید کہیں بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کی کمی عامر کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ عامر ردا سے شادی کر لیں، تاکہ دوسری عورت کے آنے کے باوجود میری جنت میری ہی رہے۔ لیکن میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹ گئی تھیں۔ میری خوبصورت جنت جہنم میں بدل چکی تھی۔ ایک چال تم چلتے ہو اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو میں نے برسوں پہلے کسی سے چھینا تھا، آج سود سمیت مجھے لوٹا دیا گیا تھا۔ ہاں، میں تو ردا سی عامر کو چھیننا تھا، اور آج آنے والی نے عامر کے ساتھ ساتھ میری محنت اور محبت سے بنا گھر، میری جنت بھی چھین لی تھی۔ خدا واقعی بہت عادل ہے۔ سب کچھ چن جانے کے بعد مجھے یہ اعتراف کرنے میں عار نہیں کہ میری نیت میں کھوٹ تھا۔ میں خالی دل خالی ہاتھ کسی کی جنت اور اپنی جہنم سے نکل آئی کہ جلد یا بد